آج کا پروگرام امت مسلمہ اور عالم اسلام کے ایک انتہائی افسوسناک نوحے میں اضافے کی خبر کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امت مسلمہ اس دور میں جن غموں اور صدموں کا شکار ہے، آج اس غم اور اس صدمے میں مزید اضافہ ہوا۔ مصر کے سابق اور انتہائی عاشق رسول، دیندار اور صاحب عظیمت صدر جناب محمد مرسی کا آج محکمہ علیہ یعنی وہاں کی عدالت میں دوران سماعت انتقال ہوا۔ جاء صوت من النیل، یہ دریائے نیل سے آئی ہوئی وہ خبر ہے جس سے پورا عالم اسلام آج انتہائی افسردہ ہے، صدمے کا شکار ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان قلبی، دماغی، دلی طور پر انتہائی زخمی ہے۔ اور سچ یہ ہے، یہ وہ اصحاب عظیمت میں سے ایک فرد تھے جنہوں نے اپنی زندگی ہیلے، حوالوں اور تعویلات کے سہارے سے نہیں بلکہ اصل دین اور شریعت کا وہ جو عظیمت والا، ایثار، قربانی، مجاہدے والا جو مزاج ہے، اس حقیقی مزاج کے ساتھ صدر محمد مرسی نے زندگی گزاری۔ جہاد، ایثار، قربانی اور ارتھ پر اسلام کا نظام نافذ کرنے کی جد و جہد میں آج 67 سال کی عمر کے اندر دوران سماعت انصاف گاہ، سو کالڈ انصاف کا مرکز، وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح کا مرکز بنایا ہے۔ آج اسی مرکز انصاف کے اندر دوران سماعت ان کا انتقال ہوا۔ حافظ قرآن محمد مرسی قانونی جد و جہد پر یقین رکھنے والی شخصیت تھے۔ وہ کسی ڈکٹیٹر کے سہارے مصر پر براجمان نہیں ہوئے تھے، وہ کسی مسلح جد و جہد کے نتیجے کے اندر نہیں آئے تھے، وہ راتوں رات وہاں کے اقتدار پر قبضہ کرنے والی شخصیت نہیں تھے۔ وہ جمہوریت کے راستے سے، قانونی جد و جہد کے راستے سے، ڈیموکریسی کے راستے سے، عوامی حمایت اور عوامی ووٹ کی طاقت سے باقاعدہ حکومت پر براجمان ہوئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو عالمی اسٹیبلشمنٹ کا مزاج ہے اور اسی طرح کفریہ طاقتوں کا، منافق طاقتوں کا جو مزاج ہے، وہ اس کے مطابق نہیں چلنے والے تھے۔ اس لیے آج اسی جد و جہد کے دوران میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ اعلیٰ درجے کے شہید ہیں، انشاءاللہ شہادت کا مقام اور بلند ترین مرتبہ انہوں نے پایا۔ الیوم تعیش و تحیا، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم یہ نعرہ بہت پورے شرح صدر کے ساتھ لگا سکتے ہیں، اس دور میں ایک اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جیل سے جنازہ اٹھ رہا ہے۔ یہ ایک اور مثال ہے جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے اٹھنے کی، اور یہ ایک اور مثال ہے وہ جو قافلہ دعوت عظیمت کا، تاریخ دعوت و عظیمت کا جو ایک پورا کا پورا اسلامی مجاہدین، مخلص داعیان حق کا جو قافلہ چلا کرتا ہے، محمد مرسی اسی قافلے کے ایک عظیم اور ایک جلیل القدر فرزند تھے۔ سیدنا و شیخنا المبجل محمد مرسی، نحتسبکم عند اللہ من الشہداء، نحتسبکم عند اللہ من الشہداء وعند اللہ تجتمع الخصوم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ربنا یرحمہ ویغفرہ، ربنا یرحمہ ویغفر لہ ویسکنہ فسیح جناتہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وتجاوز عن سیئاتہ، اللہم نقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم باعد بینہ وبین خطایاہ کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ ہم تعزیتی کلمہ پوری امت مسلمہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب زندگی گزار کر گئے، قد فاز ورب الکعبہ، خدا کی قسم وہ کامیاب ہو گئے اور کامیاب زندگی انہوں نے گزاری۔ کوئی زمین کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی پیسے اور دولت کا جھگڑا نہیں تھا، وہ ایک اسلامی نظام کے داعی تھے، اور اسلام کے نظام کی دعوت اور اس کی جدوجہد بھی قانونی طریقے سے وہ کر رہے تھے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا، عالمی اسٹیبلشمنٹ کا مزاج کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ آپ جمہوریت کے راستے سے، قانون کے راستے سے، عوامی حمایت کے راستے سے، عوام کی محبت اور عوامی ریفرنڈم اور عوام کی خالص، حقیقی، جینین
اوریجنل اگر حمایت کے ذریعے سے اسلام کا نظام لائیں گے تو وہ قبول نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ پورے کے پورے عوام کو کچل کر لیکن عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مزاج کے مطابق ڈکٹیٹرشپ بھی لے کر کے آئیں گے تو عالمی اسٹیبلشمنٹ اس کو بھی قبول کر لے گی۔ یعنی اگر عوامی جمہوریت کے راستے سے آیا ہوا اسلام ہے تو وہ قبول نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے اور عوام کے جذبات کو کچل کر کے آپ لانا چاہتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے۔ اس کے لیے تحسین کے ڈونگرے برسائے جائیں گے، اس کے لیے داد و تحسین ہے، اور اس کے لیے آپ کی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے لیے ہر طرح کے وقتی طور پر جذبات تحسین آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں محمد مرسی کی شہادت انشاءاللہ اس وقت عالم اسلام کے اور امت مسلمہ کے دکھوں اور نوحوں میں اگرچہ اضافے کی ایک خبر ہے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت ضرور متوجہ ہوگی۔ کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جس کا دل اس حادثے پر زخمی نہ ہو، اور کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جس کا دل اس حادثے پر خون کے آنسو نہ بہا رہا ہو۔ دل، دماغ اور انسان کی حس وہ سارے کے سارے جذبات رکھتے ہیں، جن جذبات کے ذریعے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم درجے کے اندر روز قیامت ہم اللہ کے سامنے یہ بات تو رکھ سکیں گے، یا اللہ اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا تو کم از کم ہم تیرے اس مجاہد کے اس طرح بہیمانہ تشدد، ظالمانہ قید کے دوران انتقال کی خبر پر غمگین ضرور تھے، افسردہ ضرور تھے۔ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر۔ اللہ کے کچھ مؤمنین بندے وہ ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا، اسے پورا کر دکھایا اور اس پر اپنی زندگی گزار دی، تج دی انہوں نے اپنی پوری زندگی۔ یہ سید قطب کے وارث تھے، یہ حسن بنا کے وارث تھے، یہ وہ اخوانی روح تھی جس کے یہ ایک عظیم نمائندہ اور عظیمت اور تاریخ اور جہاد، ایثار اور قربانی اور مجاہدے کی تاریخ کے ایک نمایاں ترین فرد تھے۔ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی جد و جہد کو قبول فرمائے۔ یہ الفاظ میں نے صرف اس لیے عرض کیے، میرا اور کچھ مقصد نہیں ہے، میں اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں، اور ہم اگر وہ جد و جہد نہیں کر سکے، اگر ہم وہ عالم اسلام کی خدمت نہیں کر سکے، امت مسلمہ کی اگر ہم وہ خدمت نہیں کر سکے، تو کم از کم روز قیامت ہم یہ الفاظ تو پیش کر سکیں گے، یا اللہ ہم اس آخری دور میں تیرے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جب کڑا وقت آیا تھا تو ہم ان لوگوں کے اندر شامل تھے جن کا دل کڑتا تھا، جو غم زدہ تھے، جو پریشانی کا شکار ہوتے تھے، جو عالم اسلام کی شان و شوکت چاہتے تھے، جو تیرے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کا ارتھ پہ نظام چاہتے تھے، اور جو فاروقی افواج کے سسٹم کو دنیا پر نافذ کرنا چاہتے تھے۔ کم از کم درجے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس فہرست اور اس قافلے کے اندر شامل رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سابق صدر محمد مرسی کی اس شہادت کو قبول فرمائے، اور انہیں اللہ رب العزت جوار رحمت پہ جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس جد و جہد کے حقیقی اصل اور حقیقی اثرات دنیا پر نافذ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میدان کے اندر اپنی خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com